إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوست، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، ادب مصطفیٰ جو ہے یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے. جو نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لایا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ آپ کا ادب کرے، احترام کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان پہ اور ہر کافر پہ بھی یہ لازم ہے کہ انسانیت اور اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا ادب اور احترام کرے. ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ادب کریں. کفار کے لیے انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس ہستی جسے محسن انسانیت کہا جاتا ہے اور ان کے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو ان کا ادب و احترام کرے. دے دو پانی، یہ پانی میرے واسطے رکھے تو کیوں پیندے ہو؟ رکھو تو پانی اور گلاس دو. محرم تے لنگ گیا، کربلا لگی ہے. جڑا پی لیا وہ معافی ہے، آگے مہربانی کرے. نبی علیہ السلام دا ادب و احترام یا ایک معمولی جو انسان ہے مسلمان نہیں بھی اس پہ لازم ہے پیغمبر کا ادب احترام اکرام تو کرے چاہے ایمان نہ لائے. کسی کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے محبوب کی توہین کرے. جماعت کا جو عقیدہ ہے اس حوالے سے وہ آپ نے مختصر مگر جامع محترم مظہر اسلام صاحب سے آپ نے ان کے جذبات اور جماعت کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے.
یہ اسلام دا نمایاں وصف ہے کہ ہر پیغمبر ہر نبی کا احترام. یہودی نہیں احترام کرتے عیسیٰ ابن مریم کا، عیسائی نہیں احترام کرتے، نہیں ایمان لاتے موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عزیر علیہ السلام. لیکن اسلام کا یہ حکم ہے کہ ہر نبی کا ادب بھی اور ہر نبی پر ایمان بھی. یا اس بات کو اینا لفظ سمجھی، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر کے یہودی رہ سکتا ہے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے عیسائی رہ سکتا ہے، کوئی مسلمان کسی نبی کی توہین کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا. حیرانگی کی بات ہے کہ 1450 سال گزرنے کو کافر اپنے کفر سے شیطنت سے باز نہیں آتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص جو ہے مختلف انداز کے اندر انہوں کی طرف جاری رہے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارا ایمان سب نبیوں پر ہے. ہم کوئی ایسی مقدس ہستی نہیں جس کی توہین کرے اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو دکھ ہو تکلیف ہو، کیونکہ ہمارے لیے ان کے انبیاء بھی واجب الاحترام. جس طرح محرم اکثر میں کیا کرتا کہ تم سیدنا صدیق و عمر عثمان کو گالیاں دے سکتے ہو اس لیے کہ تمہارے رافضیوں کا رفض جو ہے تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اہل سنت کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی پاک باز ہستی کی گستاخی کریں. جس طرح ہم صحابہ کا احترام لازم سمجھتے ہیں اسی طرح آل رسول کا بھی احترام لازم سمجھتے ہیں. جس طرح رافضیوں کو موج ہے کہ جس کو مرضی گالیاں دے، ان کے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا، ان کا ایمان ہوتا ہی تب ہے جب گالی دے. یہودیوں عیسائیوں کی بھی یہی حال ہے، ان کی بھی زبان میٹھی تب ہوتی ہے جب کسی پیارے کو گالیاں دے. لیکن اسلام کا یہ طر امتیاز ہے کہ ہر نبی کا بھی احترام، ہر صحابی کا بھی احترام، آل رسول اہل بیت کا بھی احترام، ائمہ کرام کا بھی احترام، اولیاء کرام کا بھی احترام. اسلام میں تبرہ نہیں ہے ہی تولا، محبت پیار. نبی علیہ السلام دا ادب و احترام تو انسان تو انسان، حیوان اور درندوں کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ محمد مصطفیٰ کا وہ بھی ادب کرتے. تو میں یہ بات کہہ سکتا کہ فرانس کے صدر نے انسان تو کیا درندوں سے بھی وہ بدتر شخص ہے جس نے محبوب کی عزت کو نہیں پہچانا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کتاب ہے الدرر الکامنہ، اس کتاب کے اندر ایک صحیح سند کے ساتھ واقعہ درج کہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے سن جن میں عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی. تو ایک کافر نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی. جدو توہین کی تھی بندے چپ رہے، خاموش رہے، مسلمان بھی چپ رہے، یہودی بھی چپ رہے، عیسائی بھی چپ رہے. ایک کافر نے توہین کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنگین جرم ہے جس محفل میں محبوب کی توہین اور وہاں چپ رہنا. مسلمان چپ رہے، مسلط کا شکار ہو. تو اس مجلس کے قریب ہی ایک کلے ہوتے کتا بنیا سی.
جب کتے نے سمجھا نا کہ بندے چوپ نے، کتا بھونکنا شروع کر دیا اور رسی توڑاندہ، رسی توڑوا کے اس مجمع انہاں بندے دوڑ دے۔ مالک کتے دا جلدی اٹھے، انہیں اس کتے نو پھڑے اور رسی نو گنے اور اس نو کلے ہوتے بنے۔ لوگ کہنے لگے اس بندے نو کہ تو نبی علیہ السلام دی توہین کی تھی، یہ کتا تیرے واسطے رسی توڑائی اور تینوں بھونکیا اور تیرے وال دوڑے۔ وہ کہنے لگا کتا کی جاڑ، پیغمبر کا مقام عزت عظمت کیا ہے؟ تو کدے فرانس دے صدر نو یا خاکے بنان والوں کتا تو سا نہیں کہنا۔ یہ میری نصیحت ہے آپ کو کہ آپ انہیں کتا نہیں کہنا، کیونکہ کتا تو گستاخوں کو بھونکتا ہے اور یہ خود گستاخی کرتے ہیں، یہ تو اس کتوں سے بھی بدتر ہے۔ درندگی کی شیطنت کی ساری حدیں ان کافروں نے پار کر لی، اور ہم ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں وہاں سے اپنی سرگودا شہر سے گزر رہا تھا، تمام علماء نے، تمام معلوماتی اداروں نے یہ بات کہہ دی کہ ٹوٹل والا جو پیٹرول ہے، یہ کمپنی جو ہے فرانس، پھر بھی لائن لگی ہوئی تھی، بندے جا رہے تھے، اور انہوں نے باہر اشتہار لگا دیا ہے کہ ہم توہین رسالت کی مذمت کرتے ہیں۔ لوگ پھر جا رہے۔ جب ایک مسجد سے علماء نے، خطباء نے یہ بات آپ کو کہہ دی کہ یہ آپ نے کام نہیں کرنا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، پھر تمہارا ایمان کیسے اجازت دیتا ہے کہ اپنے محبوب کے دشمنوں کی اس چیز کو خریدو جس کے بارے قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ میں تے گل گزر رہا سا، شاکر صاحب بھی ساڑھے نال سن، سیال کوٹ جو سی آ رہا ہے، راستے جا کے جلسہ سی گجرا وال، سیال کوٹ ہو تقریر کر کے گجرا لے آ رہے سا، پرسوں رات کی بات۔ یہ فرمان لگے میں رکی ہے تھے وضو کر لی، میں کہا یہ تھے پیٹرول پمپ ٹوٹل آ رہا ہے، کہنے لگے پیشاب ہی کرنا ہے، وضو کرنا ہے تو ٹور چلا لے۔ میں اگر میرے کو پوچھو تو پیشاب بھی میں کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ ہم ان کی پھر قراردادیں پیش کریں اور تم سے منتیں کریں اور ترلے کریں اور تم سے کہیں کہ یہ بائیکاٹ کرو؟ جب مسجد و ممبر و محراب سے یہ آواز لگ گئی کہ آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، تو بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کوئی چیز کے نفع نقصان کے سوچے بغیر آپ نے وہ کام کر گزرنا ہے مصطفیٰ کی عزت کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت، عزت، عظمت کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اسلام کی روح ہی عزت مصطفیٰ ہے، تکریم مصطفیٰ ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، یا شرک پر اعمال برباد ہوتے ہیں یا پیغمبر کی توہین پر، پیغمبر سے صرف آواز بلند ہو جائے، اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال میں برباد کر دوں۔ نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے وہ کافر، کتے کو باندھ دیے۔ وہ کافر کہنے لگا ایک ہی جانے کتا پیغمبر کی شان کو، مقام کو، حیثیت کو، کتے نے کیوں بھونکنا تھا؟ اس نے دوبارہ وہی توہین کی، کتے نے پھر بھونکنا شروع کیا، رسی توڑوائی اور چھلانگ لگائی اور اس کے گلے میں آ کے منہ ڈالا اور اس وقت چھوڑا نہیں جب تک وہ مر نہیں گیا۔ صحیح سند سے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو اپنی کتاب الدرر الکامنہ میں لکھا ہے۔ کتے نے بھی پیغام دیا ہے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا
تو کی پتا تسی روٹی کھاؤ، چاول پوچھو پکے ہوئے یا کوئی نہیں پکے ہوئے۔ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، علماء اہل حدیث انشاءاللہ کوئی فرانس کے صدر تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ، پہنچنا تو ہے کسی نے۔ یہ غلامان رسول زندہ ہے، اور یاد رکھیں اس کتے نے گستاخ کو مار کے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اہل ایمان اہل اسلام تم پیغمبر کی عزت کے لیے نہ اٹھے تو حاضر کتے بھی ہے۔ لیکن تم انسان بننا اور مومن بننا اور پیغمبر کی عزت حرمت کے لیے مرنا۔ جڑی اسی شان مصطفیٰ یا ادب مصطفیٰ بیان کرنے ہیں، اس سے پیغمبر کی شان نہیں بڑھتی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اصل میں بیان کرنے والے کی اور سننے والے دی اپنی شان بڑھ جاتی۔ ہم نے لڑنا ہے اپنی شان کے لیے، اپنے مقام کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے نجات کے لیے۔ وہ تو ہے ہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہ محتاج نہیں ہے کہ ہم بیان کریں تو ذکر بلند ہوگا۔ بڑی سنجیدگی سے غور کیجئے کہ درندہ حرمت رسول کے دفاع کے لیے کھڑا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک چڑیا کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے کہ چڑیا ہے، صحابہ کرام آ رہا ہے، راستے چھاڑی وچ گھونسلے وچ چڑیا دے بچے، ایک صحابی نے بچے اٹھا لے، بھلا چڑیا کر دے کی جب بچے ہاتھ تے چوک کے رکھے نا تی چڑیا اڑدی اس دے اوپر اڑ رہی ہے اور کدے ہاتھ تے بہن دی کوشش کر دی۔ صحابی رسول اس دا منظر ویکھ رہے ہیں باندھ کہ اس دے بچے چڑیا دے ہاتھے نے، اور چڑیا اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر او دے ہاتھ تے بہن دی کوشش کر دی۔ جدو صحابی رسول نے توجہ نہ کی تھی اس چڑیا، بچیاں نو رکھیا نہیں، چڑی نو بہن نہیں دیتا، تو چڑیا نے پتا کہ کیتا ہے، سارے صحابہ نو چھوڑ کے نا آگے مصطفیٰ سن، انہاں کول پہنچ کے چکر کٹنا شروع کیتا ہے۔ چڑیا جا مصطفیٰ کول پہنچی، جب اوپر چکر کٹے نے تو محبوب نے غور نال ویکھیا تے فرمایا میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جس نے چڑیا کو تکلیف دی ہے؟ صحابی یا حضرت بچے میں چک رہے ہیں، فرمایا وہی رکھ کے آؤ۔ لالیاں کے دوستوں میرا سوال ہے، چڑیا کو کس نے کہا کہ جہاں پیغمبر موجود ہو فیصلہ مصطفیٰ سے کرواتے ہیں؟ یہی ادب مصطفیٰ ہے۔ جتنے رسول رحمت کی ذات موجود ہو فیصلہ پھر کسی اور سے نہیں کروا۔ یا اللہ جی چڑی نو سمجھ دیتی ہو تو لالیاں کے چڑوں کو بھی سمجھ دو۔ کہ پیغمبر علیہ السلام کی جہاں حدیث موجود ہو وہاں فیصلہ کسی امام و بزرگ سے نہیں کرواتے، وہاں فیصلہ مصطفیٰ کی حدیث سے کرواتے۔ ایک طرف کتنے ہی بڑی ہستی و شخصیت کیوں نہ کھڑی ہو اور وہ کہتی رہے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے، تھانے میں، عدالت میں، کچہری میں مولوی ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، چیمبروں میں نکاح ہوتا ہے، مجسٹریٹ اس کو پھر پناہ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ قانون ہے اور مولوی ہیں وہ ہمیں پناہ دیں۔ پیچھے رسول رحمت کی حدیث موجود ہے لا نکاح الا بولی،
کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے جس نے مفرور گھر بچے بھاگنے والی بچی کو، مفرور بچی کو حوصلہ دیا ہے کہ آ جاؤ تمہارا نکاح تمہارا اشنا کے ساتھ ہو جائے گا؟ یہ کون ہے جس نے رسول رحمت کی حدیث کے مقابلے میں بچی کو بھاگنے کی جسارت دی ہے، حوصلہ دیا ہے اور اس کو جرت دیا ہے، ہمت دیا؟ لوگوں کی اس نے لٹ گئی ہے۔ کس نے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اپنے اس معاملے کو بلند کیا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم سے تو یہ چڑیا بہتر ہے جو کہتی ہے کہ حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور سے فیصلہ نہیں کروا۔ تم نے کروایا، پھر اس نے لٹی اور سرے بازار لٹی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ توجہ ہے؟ میرا گلا خراب ہے، زبان بھی ابھی کچھ مسئلہ ہے، کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، امید ہے 11 بجے تک ٹھیک ہو جائے گا تہاڈی طبیعت انشاءاللہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ چڑیا کے تصور میں ہے کہ جہاں پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، وہاں فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ بولو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک۔ آگے پڑھیے حدیث صحیح البخاری اندر، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک شخص آیا، توجہ فرمانا، اپنا واقعہ بیان کردہ ہے، آندہ ہے محبوب جی میں بکریاں چرا رہا سا جنگل دے اندر، بکریاں چرا رہا جا کے بھیڑیا آیا، انہیں میری بکریاں دے ریوڑ چو ایک بکری اٹھائی اور بکری لے کے وہ دوڑ گیا، میں ویکھیا بھیڑیا بکری لے کے جا رہا ہے، فرمادن میں دوڑیا، ڈانگ سوٹا لیا، وہ دے پیچھے دوڑیا۔ جدوں بھیڑیے نے سمجھا نا کہ چروایا ہوں پہنچ گیا ہے تے میں نو ڈانگ مارے گا، بکریوں نے چھوڑ دیتی۔ یہ بکری کو بہ کے بکری نو سنبھالن لگ پیا، کوئی زخم تا نہیں ہوئے۔ تے جڑا بھیڑیا سی نا تھوڑا جا او دی رینج تو باہر ہو کے نا بھائی تو سوٹی مارے تے میں نہ لگے، اتنا دور ہو کے نا اپنے دونوں پیر اگلے گھٹنے زمین کھوڑ کے بڑے سکون نال بھیڑیا کہنے لگا، اے بکریوں کے چرواہے، جے میں انہیں ریوڑ جو ایک بکری چوک کے ہی لے آئی، پچھو بامی سارے بھیڑیے لے جان، تو تے میرے پیچھے دوڑے آئے ہیں تے میرے منہ چو میری خوراک کھو لئی ہو۔ یہ چروائے نو بکری بول گئی تے بھیڑیا لویکھی جائے تے کہے بھیڑیا اور انسان دی طرح کلام کرتا ہے، بھیڑیا اور انسان دی طرح کلام۔ آج کل تو کوئی ہوتا ہے تو انہیں ویسے کوئی لالیاں دا ہوتا ہے نا، پتہ کیا آگنا سی اتو تو بھیڑیا ہے، بچوں کوئی بزرگ ہے، بچ کوئی بزرگ رہندا ہے، بولدا جو پھر تے پورے لالیاں نے ٹرکا تے جناب رکشے تے چڑھ کے ویکھن وینا اس بھیڑیے نو جڑا بولدا ہے ایویں عربی جویں شہباز شریف بولدا سی، وہ بھی عربی بولدا سی، عربی اور بھیڑیا اور انسان کی طرح کلام۔ اور بھیڑیا جب اس نے کہا نہیں انسانوں کی طرح بھیڑیے کا کلام کرنا، بھیڑیا کہنے لگا میرے کلام کرن تہرانوں نے جا مدینہ پاک اندر، وہاں محمد مصطفیٰ کو دیکھ وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور اس کے غلام مان رہے، تو میری بات پہ حیران ہوتا ہے۔ بھیڑیے نے کدھر بھیجا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ انہیں بھیڑیاں تو چنگا نہیں، جڑا کسی اور بستی وال نہیں بھیجتا، کسی اور بزرگ وال نہیں بھیجتا، بھیڑیا بھی رہنمائی کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی طرف۔ او بھیڑیوں تم کہاں لے گئے امت کو؟ پیغمبر کی امت کو کن فرقوں میں ڈال دیا ہے تم نے؟ کن سلسلوں میں اس امت کو جا کے لگا دیا؟ ہم آج تک اس امت کو ایک ہی آیت پہ لے کے کھڑے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور رک جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ پڑو۔
ہم نے قرآن و سنت آل الحدیث اسی لیے کہلاتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا معنی ہے آل الحدیث ہونا، کیونکہ حدیث پیغمبر کی حدیث کو کہتے ہیں، اور قرآن کو بھی پیغمبر کی جناب قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور حدیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ جو دونوں کو ایک وقت ساتھ ساتھ مانے اسے آل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے حدیث کو یعنی قرآن کو، ہم نے حدیث کو یعنی پیغمبر کے فرمان کو اکٹھا مان لیے، تسلیم کر لیے۔ ہم جمیعاً اب اللہ کی رسی کو تھام کے ہم کھڑے ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آل الحدیث کے علاوہ جو ہے وہ فرقے ہیں، اور جس جماعت نے قرآن و سنت رسی کو پکڑ کے کھڑے، جس کا ایک لڑا جناب اس رسی کا ایک جو ہے کنارہ، ایک نکر رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کڑا پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، ہم اس رسی کو تھاما ہوئے، سارے فرقوں سے جان چھڑا کے ہم اس رسی کو تھام چکے جس کا ایک لڑا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا لڑا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مسئلہ کے حق اہل حدیث زندہ باد، حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ۔ حافظ اللہ اگر فون شون بھی دسیا کرو پورا تاکہ پتہ لگے، بات رابطہ بھی تو کسی نے کرنا پائے جانا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ادب کرو، احترام کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بھیڑیا کی کہندا ہے کہ جا مدینہ پاک اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ، یہ چروایا بکریاں نو نال لے لیا ہے، چن ہر آن لگ پیا بکریاں نو مدینے وال لے کے آیا ہے۔ مدینے تو باہر بکریاں نو روک کے مدینے اندر داخل ہویا ہے، کہنے لگو مدینے والو تمہارے شہر میں وہ محمد کون ہے؟ مجھے بھیڑیے نے بتایا ہے مدینے میں ایک محمد رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی خدمت عالی اندر حاضر ہویا ہے، سارا واقعہ سنایا ہے۔ محبوب نے سن کے فرمایا تو جانا نہیں، نماز دا وقت قریب ہے، نماز دا وقت ہوئے۔ آپ نماز پڑھائی، سلام پھیریا، فرمایا میرے صحابہ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہے، آج بکریاں دا چروایا آگے صحابی بنے ہے، مسلمان ہویا ہے۔ ذرا اے اپنی زبان تو انہوں دستا ہے کہ بھیڑیا بھی جانتا ہے محمد مصطفیٰ کو، سبحان اللہ، وہ بھی ادب و احترام اکرام حیثیت کو جانتا ہے، پیغمبر کی عزت احترام و اکرام۔ یاد رکھیے یہ گستاخان پیغمبر وقت آنا ہے رب کی زمین ان کو پناہ نہیں دے گی، اور یہ دنیا میں بھاگ رہے ہوں گے، انہیں رب کی زمین پناہ نہیں دے گی۔ انشاءاللہ اہل ایمان ان پر زمین کو تنگ کر دیں گے۔ حدیث سنیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ فرمانا، نبی البخاری حدیث پاک، ایک شخص آیا ہے، مسلمان ہویا ہے، دار اسلام میں داخل ہویا ہے، یہ لکھنا بڑا جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہوں کاتب وحی بنایا ہے کہ جو میں مجھ پہ وحی آئے، کاتبین صحابہ ہے ان کے ساتھ تم بھی وحی لکھا کر۔ اس چند دن وحی لکھن تو بعد اسلام تو پھر گیا، مرتد ہو گیا، کہنے لگا ہے عیسائیو یہودیو پیغمبر کوئی وہی کچھ آتا تھا جو میں لکھ کے دیتا تھا، وہی نہیں آتی تھی پیغمبر پر میں لکھتا تھا، وہی کا انکار کیا، کفر کے دائرے میں داخل ہوا، مرتد ہوا۔ صحابہ اکرام آئے، کہنے لگے محبوب جی یوں فلاں بندہ جڑا توڑے نال بیٹھیا کرتا سی، اسلام میں داخل ہویا سی، مرتد ہو گیا ہے، وہ جا کے توڑی توہین کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کچھ دن صبر کرو، جب مرے گا زمین دسے گی کہ محمد مصطفیٰ کون نے، یہ زمین بتلائے۔
مرے ہے پھر مرتد کافراں نے دفن جا کیتا ہے قبر اندر رات نہ دیرا پہ ہے مٹی نے چک کے قبر نے چک کے باہر سٹ دیتا ہے زمین نے قبول کرنے سے انکار کیا کہ یہ درندے کی میت میرے وجود میں نہ آئے باہر پھینک دیا زمین نے مٹی نے توجہ ہے کس نے باہر سٹیا قبر بنائی ہے انہوں نے تے قبر نے چک کے انہوں باہر سٹیا تے قبرہ دو ہوندیاں تو انہوں پتہ ہے ہر بندے دیا قبرہ کتنیاں ہوندیاں دو ہاں جو مولوی کہی جاؤ کہی گیا کرو بچو لامیہ بوجھ نہ ہوندے سر بجیڑا مولوی آ کہ ہاں ٹھیک ہے جی دو ہی ہو سن قبر ایک کون دی ہے دو کے تو نہیں ہر بندے دیا قبرہ کنیاں ہوندیاں دو اچھی کو ایک قبر آسمان پہ ہوتی ہے ایک زمین پہ قبر ہوتی ہے جو قبر کے عذاب کے منکر ہے نا منکرین احادیث وہ کہتے ہیں قبریں دو ہوتی ہیں ایک اوپر قبر ہوتی ہے ایک نیچے قبر ہوتی ہے نیچے جڑی قبر ہوتی ہے ایک گڑا ہوتی ہے اتلی والی قبر جڑی اصل قبر ہوتی ہے عذاب او دے چوندا ہے ثواب او دے چوندا ہے اے دے وچ کچھ نہیں ہوتا اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا اس قبر نے چک کے میت نو باہر سٹیا وہ تو ڈٹھی آئی میت جھوٹ بولتے ہو کہ اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا مر کے دیکھو جو کچھ نہ ہوئے تو میں نے پھاڑ لیا مر کے دیکھو منکرین احادیث میرے علم میں اللہ علیہ کے ماحول کو میں جانتا ہوں کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا اس قبر میں ثواب نہیں ہوتا یہ تو قبر ہی نہیں ہے ہے کہ قبر کیڑی جڑ قبر ہوتے ہوئے یہ تے عرضی جڑی قبر زمینی قبر اینو قبر نہیں آندے قبر اوپر ہے اوپر تے ربے نے بنائی ہے یہ قبر تو ہم نے بنائی اپنے ہاتھوں سے کہتے نہیں وہ قبر ہے یہ قبر نہیں ہے میں نے کہا قبر پہ سجدہ حرام ہے نا جی قبر تے سجدہ حرام ہے جڑا قبر دا عذاب دا منکر ہوندا وہ ہوندا بھی بڑا دھوتو یا مواعد اے جی قبر تے سجدہ میں کہ حرام ہے جی حرام ہے میں کیڑی قبر تے یعنی ایسے تے میں کہتے قبر ہی کوئی نہیں یہ تو گڑا ہے قبر کیسے جب سجدہ کرتے ہو کہتے ہو یہ اس قبر پہ سجدہ حرام ہے چرغاں اس قبر پہ حرام ہے جناب کا بختہ کرنا اس قبر کو منع ہے چونا گچ کرنا اس قبر کو منع ہے دفن کرنا اس قبر میں ہے دعا کرنا اس قبر میں ہے قبرستان جانا اس قبر میں ہے اور جب عذاب کی باری آئی پیغمبر کی حدیث کا انکار کرتے ہو کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا اسی قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی ہوتا ہے اور ایسے دیتا ہے جیسے میرا رب چاہے کفیت میرا رب جانتا ہے ہمیں بس اتنا یقین ہے مصطفیٰ کی زبان پر ہوتا ہے نظر آئے تو تب بھی ہوتا ہے نہ آئے تو تب بھی ہوتا ہے ہم مشاہدے پہ ایمان نہیں لاتے ہم محمد کی زبان پہ ایمان لاتے تم مشاہدے پہ ایمان لاتے ہو کہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو اپنے آنکھ کا اپنے علم کو پڑھیے تم حدیث کا انکار کرتے ہو اگر قبر کے عذاب کو سمجھنا ہو تو صدیق کو جا کے پڑھو جس نے معجزہ معراج کو مان لیا تھا رات کے تھوڑے حصے میں بندہ آسمان پہ جا سکتا ہے رب لے جانا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے کہتے عذاب قبر نہیں ہوتا لالیے شاید نہ ہوئے سرگوت دیتے ہوندہ ہے ایک بندہ ہوتے بھی ریڈی لاندا سی یا کچاری روڈ تے انہوں پتہ نہیں کیڑے پاسے گیا ہے کچاری روڈ پہ نا عدالتوں کے سامنے ریڈی لگاتا تھا وہ قبر کا عذاب کا منکر تھا یہ ہوندہ ایک کا دئی ہے پورے ضلع یہ دا مسئلہ تو میں نے کسی کہا جی وہ قبر دا عذاب دا منکر ہے تو لوگوں نے اسے پمفلٹ دینا جیڑا فروٹ لینڈ جاوے میں بھی ایک دن فروٹ لینڈ چلے گئے ساتھی نال سن فروٹ لینڈ چلے گئے فروٹ لینڈ لگے تے آندے جی مولوی ماشاءاللہ لگدے ہو تسی سارے داڑیاں رکھی ہوئی نے گل پوچھنی میں کون وردات پاندا میں کہ پوچھو یعنی یہ جی قبر ہے اس میں عذاب ہوتا ہے میں کہ تو یار کیلے چلے بیچتے ہیں کی مسئلہ ہے قبر دے عذاب اسی کیلے لینا آیا تو سانو عذاب پوچھی جانا ہے آدھا نہیں جی مسئلہ ہے نا دین کا چلو اکٹھے ہو گئے اللہ کے امر سے تو پوچھ لیں مسئلے میں کیا عذاب ہوتا ہے میں کہ جی ہوتا ہے تو انہوں مولوی یہی دسیا ہوندا ہے میں کہ جی ہوندا ہے عذاب جڑے قبر عذاب کوئی نہیں
میں کیا ہوتا ہے؟ آندا کوئی نہیں. میں کہ اللہ کرے تینوں دے اللہ. جب مینوں کیوں دے؟ میں کہ جب ہوتا نہیں تو پھر پریشان کیوں ہونا ہے؟ جب ہوتا نہیں ہے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ آندا بد دعا تو نہ دے، نہ کدھر شروع ہی نہ ہو جائے. کہاں رہتے ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی مولوی شولوی ہے، میں آپ کے پاس آؤں گا سب پتہ دیتا ہوں، دوسرے دن آ گیا سانوں ہدایت دین واسطے اور ساری اصلاح واسطے. کہ جی قبر عذاب ہوتا ہے؟ میں جی ہوتا ہے. کل بھی تو گل چل ہوئی سی تے عذاب ہوتا ہے؟ میں جی ہوتا ہے. جن اے جن نال قبر ہے، میں کہ بالکل. او دے نال دوجی قبر ہے. ایک قبر عذاب ہونا ہے تے دوجی ثواب ہونا ہے. ہن جڑی عذاب والی قبر ہے وہ ہن جدوں دور جاندی ہے، حدیث وچ آندا ہے تے پھر انج دوروں آ کے انج ملدی ہے تے میں کہ جیت جان. پھر انج قبر نوں کھول نہیں جانا چاہیے، ڈگ نہیں جانا چاہیے. پھر جدوں انج آ کے ملے تے پھر قبر تو انج نہیں ہو جانی چاہیے. تے جے ادب ثواب ہوے تے انج نوں کھلے تے اگوں ثواب ہو رہا ہے، اے انج نوں کھلے تے اگوں عذاب ہو رہا ہے. بالکل عقل دے خلاف. میں کہ عقل دے خلاف تے ہے. میں کہ پو مام دا مہینہ ہوئے، سردی لگی ہوئے چنگی، 5 بندے کمرے ستے ہون، آپ الگ الگ چرپائی تے ایک بندے نوں خواب آیا ہو بیت اللہ دا طواف کر رہے. جانی جی میں ہو سکتا؟ جانی جی ہو سکتا. میں کہ دوجے نوں خواب آیا ہے وہ باغ دی سیر کر رہے. ہو سکتا ہے؟ جانی جی ہو سکتا ہے. میں تیجے نوں خواب آ دے پیچھے سپ لگے ہوئے تو وہ دوڑیا جا رہا ہے. جانی جی میں کہ اللہ دے مدیا کمرہ ہے، اندر کنڈی لگی ہے، پو ماں میں دیا وہ کدے دوڑیا جا رہا ہے. جنے اللہ قادر ہے تے میں کو تے تو دے بنا. اگر الگ الگ چرپائیوں پہ 5 بندے سوئے ہوئے قریب قریب ایک کمرے میں، ہر بندے کو الگ منظر دکھانے پر قادر ہے تو قبر میں الگ الگ ثواب و عذاب دینے پر بھی قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قادر کون؟ اللہ کی ذات. اللہ عذاب دینا چاہے تو قادر ہے، ثواب دینا چاہے تو قادر ہے. جنت قبر کو جنت کا بغیچہ بنائے تو قادر ہے، جہنم کا گڑھا بنائے تو قادر ہے. قبر نے میت نو اٹھایا اور باہر پھینک دیا. میری بات لکھ لو، سن لو. شاید آل الحدیث کے بارے میں تمہارا مغالطہ غلط ہو کہ ہم قبر کے عذاب کے انکاری ہے. جدہ مرضی اہل حدیث ہوئے، جدہ مرضی اہل حدیث نہ ہو، ہم قبر کے عذاب کے قائل ہے. قبر عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. ہوتا ویسے ہے جیسے رب چاہے. ہمیں خبر دی ہے مصطفیٰ نے، ہم نے مصطفیٰ کی خبر پر یقین رکھا ہے. آج نہ تمہیں سمجھ آئے کل سمجھ آ جائے گا، لیکن محمد کی بات میں شک ہو سکتا نہیں ہے. رسول اللہ نے فرما دیا قبر میں عذاب ہوتا ہے. قرآن نے کہا یہاں 2 فرشتے ہیں گناہ ثواب لکھ رہے ہیں. کدی آواز آئی ہے تو یہ مان لیتے ہو قرآن کے کہنے پہ، تو قبر کا عذاب دیکھ کے مانتے ہو. ایک بندہ باہروں آوے روڈ تو وہ آ کے کہے کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا. بندہ کہے یار میں بھی ہونا ہے، تو ایویں جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی حادثہ اوسا نہیں ہویا. تیسرا بندہ اٹھ کے کہے یار اے ہونا ہے، سیاڑا بندہ ہے، سمجھدار بندہ ہے، گل جو کر رہے ہیں تو گل پکی ہوئے. ساڑھے جو ایک بندہ باہر اٹھ کے جاوے تو شور شرابہ ویک کے واپس آوے تو آکے کہے یار سچ کہہ رہے آسی واقعی حادثہ ہویا ہے. تو ہن بندے کہنے گے اسا تیری گل مان لئیے، تو کہے گا تو اسا میری نہیں مانی. میری ماننے کا معنی یہ تھا جب میں آیا تھا تو تم مان لیتے، تم نے جا کے باہر دیکھ کے تحقیق کر کے مانی ہے. اگر تمہیں عذاب نظر آ جائے ماننا کون سا کمال ہے؟ محمد کے فرمان پہ مانے تو یہ ایمان بالرسالت ہے. آنکھوں سے دیکھے تو ماننا کیا ہوا؟ الذین یؤمنون بالغیب. میت نو چک کے قبر نے باہر سٹے ہے، سویر ہوئیے. پھر یہودیاں نے، عیسائیاں نے، کفار نے اودی میت نو قبر اندر ہور گہرا قبر نو کھو دیا ہے. کہنے لگے مسلمانوں نے کاروائی کیتی ہے، نعوذ باللہ، لہذا اے اپنا چوکے مرتد ہویا سی اس واسطے نہ کاروائی کیتی ہے. قبر نو گہرا کھو دیا ہے تے او دے اندر میت نو دفن کیتا ہے. اگلے دن گئے پھر میت باہر پئی ہے، تیسرے رات پھر دفن جناب. ایویں تیسرے دن انہوں قبر اندر ہور دفنایا گیا ہے. میت نو پھر چوکے قبر نے باہر سٹ
دیتا ہے، حتیٰ کہ جنگل دے کتے درندے آ گئے او دی میت نو چیر پھاڑ گئے، وہ اس قابل بھی نہیں کہ رب دی زمین پناہ دے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سن لیجئے تے پیغمبر کے گستاخ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کوفے دے اندر گورنر سن سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفی نے خط لکھیا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، انہوں نے خط آیا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نماز ٹھیک نہیں۔ سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ صحابی ہے وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھتا۔ تسی دسو جی عشرہ مبشرہ صحابی نماز ٹھیک نہ پڑھے تو پھر اور کون پڑھے گا؟ خط لکھنا والا کتھوں دا سی؟ کوفے دا۔ اجے تک آنے دی نماز ٹھیک نہیں، آج کی بات نہیں، یہ پرانے کہتے ہیں کہ نماز ٹھیک نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فقات پہ قربان جائے، وہ بھی اس خط کو لے آئے فاتحہ کے باب میں کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی۔ چلو خط آیا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھیا، فرمایا جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ واقعی سعد کو نماز کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے، پوچھو۔ لوگ آئے، سروے کیتا گیا، پوچھیا گیا، سارے بندے کہیں نماز ٹھیک ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے، کہنے لگے سعد سانو امیر المومنین نے بھیجے ہے تواڈے خلاف ایک خط گیا کہ آپ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے، لہذا اسا سروے رپورٹ خفیہ لئیے، ہر بندہ کلمہ خیر کہہ رہے کہ آپ نے نماز تو ٹھیک پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں، لیکن یہ خط گیا ہے، اس بندے کو بلاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا، بندے نو پیش کیتا گیا، تو خط لکھے جی میں خط لکھے۔ یہ انصاف نہیں کرتے، نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، کس کے خلاف بول رہا ہے؟ صحابی رسول۔ حضرت سعد فرمان لگے اے اللہ جے بندہ سچا ہے تے سچ ہے، جے سچا ہے پھر تے سچ ہے، تے جے جھوٹ بول دے تے اے میرے اللہ ایدی عمر لمبی کر، اے اللہ اس دی عمر لمبی کر دے، انہوں بڑھاپے اندر لے جائے، انہوں فتنے اندر پا دے، تاکہ پتہ چلے کہ تیرے پیغمبر دے صحابی دی گستاخ دی سزا کی مل دی۔ پھر وقت آیا اے بندہ بڑھاپے اندر چلا گیا ہے، اکھاں دے اے پلکاں دا گوشت جڑا ہے اکھاں دے اوپر آ گیا ہے، ویکھنا چاہندا تے اس طرح گوشت پلکاں دا اوپر کر کے ویکھدا، اور چوکاں چوراں کھڑے ہو کے بچیاں نو چھڑیا کردا، لوگ آندے اس بابے تو بچ جاؤ، نو صحابی رسول دی گستاخی دی سزا مل رہی ہے کہ صحابی رسول دے خلاف دعا کر کے گیا ہے، اس کے چہرے کے نور کو اللہ نے بجھا دیا جو پیغمبر کے صحابی کی توہین کرتا تھا۔ توہین اتنا بڑا جرم ہے، جب صحابی کی توہین کرنے والے کا یہ جرم، یہ کیفیت ہے، تو جو مصطفیٰ کی توہین کرے اس کی حالت کیا ہو؟ دیکھ لو آج کی رافضیوں کو مرتا ہوا دیکھ لو، کسی کے دوست ہوں نہ رشتہ دار ہوں قریبی ہوں، جا کے ان کو مرتا دیکھنا، چہرہ بگڑا ہوا نہ ہو تو کبھی ممبر پہ نہیں چڑھوں۔ ہر رافضی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، جو بھی رافضی ہوگا مرنے سے پہلے اس کا چہرہ بگڑ جائے، چہرے کا نور روشنی ختم ہو جائے، پھر میت کو جب وہ غسل دیں گے تو لکڑیاں اندر مار کے اور اس کے حسن کو دوبالا کر۔ میں نے تو اپنے خاندان پہ بندوں کو مرتا دیکھا ہے، رشتے میں ماموں کو مرتا دیکھا، 1 مہینہ پہلے کتے کی طرح بھونکتا تھا، 1 کلومیٹر تک اس کی آواز بلا مبالغہ جا رہی ہوتی، اس لیے کہ ابو بکر و عمر کی توہین کرتا تھا۔ کئی مرتبہ یہ بات میں نے کہی اور کئی رشتہ دار دوستوں نے کہا
یہ رشتہ دار کی بات ہے، عوام الناس میں نہ کیا کرے، تو میں کہا کرتا ہوں صدیق تیری ذات کے سارے رشتے قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو صدیق و عمر کا نہیں ہے وہ باپ کیوں نہ ہو، وہ ہمارا نہیں ہے۔ بے شک، جو صدیق و عمر کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہماری ساری عزتیں محبتیں صدیق و عمر عثمان و علی کے لیے۔ بے شک، پتہ نہیں تجھے کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جس دن صدیق کو کافر کہا گیا نعوذ باللہ اسلام آباد میں، اس دن سے لے کر آج تک میں کسی رات کو جب بھی آنکھ کھلتی ہے دل میں یہی خیال آتا ہے صدیق ہم زندہ ہیں اور تجھے کافر کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا رب کی زمین پہ اور بندہ کوئی نہیں ہے جس کو تم برا کہو؟ تمہاری جب بھی زبان کھلتی ہے صدیق کے خلاف، عمر کے خلاف، عثمان کے خلاف، امیر معاویہ کے خلاف، ابو سفیان کے خلاف، رضوان اللہ علیہ مجمعین، سن لو ذاکرو اور تمہارے بدماشوں اور رافضیوں، اگر تمہاری زبانیں صحابہ کی توہین پر مجبور ہے تو ہماری زبانیں صحابہ کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہے۔ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور زندگی پر افسوس تحفے کہ ہم زندہ ہوں اور صحابہ کی توہین کی جائے اور ہم کچھ نہ کریں۔ اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل الحدیث نے پورے ملک میں عزت صحابہ، ناموس صحابہ، حرمت رسول کے حوالے سے تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے۔ جس طرح 295 قانون ملک میں پیغمبر کی توہین کرنے والے کے خلاف بن چکا ہے، اسی طرح صدیق عثمان و علی کی حرمت کا قانون جب تک نہیں بنے گا ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے اور قوم کو سڑکوں پہ لائیں گے، احتجاج کریں گے، ریلیاں ہوں گی، احتجاج جاری رہے گا جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بنتا۔ ہم سروں پہ کفن باندھے رہیں گے اور یہ احتجاج بلند کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ صدیق کی حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یہ تو انہوں بلایا تو پھر آ جاؤ۔ پکی گل کہ دے چاولال؟ اچھا کدھر؟ اسلام آباد میں بلائیں تو آ جاؤ۔ پکی گل؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ادب مستفاد احترام مستفاد ادب و احترام۔ صحابی رسول دی توہین کردہ ہے، کوفی شخص چہرے کا نور بگڑ گیا۔ امام ابو رجال الطاردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تسبوا علیا ولا لأحد من اہل البیت، سیدنا علی اور اہل بیت میں سے کسی کی توہین نہ کرنا۔ میرے پڑوس میں ایک بندہ رہتا تھا، سیدنا علی کی توہین کیا کرتا تھا، اہل بیت کی توہین کیا کرتا تھا۔ اللہ نے آسمان سے آگ کی چنگاری بھیجی اور اس کی آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا۔ یہ چہرے کی چمک جو ہے یہ صحابہ اور آل رسول کے احترام اور پیغمبر کے احترام کے ساتھ۔ پڑھ لیجئے، جس نے سیدنا ابو ہریرہ کی توہین کی تھی، ایک ناگ سانپ نکلا تھا اور اس بندے کے پیچھے دوڑ رہا تھا جس نے سیدنا ابو ہریرہ کی توہین کی تھی، اور لوگ کہتے تھے توبہ کر توبہ کر، جب تک تو توبہ نہیں کرے گا سانپ تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے توہین سے توبہ کی، تب سانپ پیچھے ہٹا۔ رب سانپوں پہ مسلط کر دیتا ہے اس شخص پر جو صحابہ کی توہین کرتا۔ اور عینی شاہدین ہیں، ہمارے علاقے میں ایک شخص مرا، فوت ہوا، بیٹے اس کے بیرون ملک پڑھتے تھے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کو دفنا دیا امانتاً کہ جب بیٹے آئیں گے دوسرے تیسرے دن پہنچیں گے تو دوبارہ قبر کو کھود کے ہم دوبارہ جنازہ پڑھ کے دوبارہ وہ دفن کریں گے، دوسری مرتبہ جنازہ ہوگا۔ جب دوسرے دن اس کے اولاد پہنچی، بیٹے پہنچے، بندے ساری برادری دوبارہ قبرستان گئی میت کو نکال لے، جو ہی پہلے پتھر کو اٹھایا تو ساری قبر سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ عینی شاہدین ایک نہیں میں 200 سے زیادہ بندے پیش کر سکتے ہوں اس واقعے پر۔
اس لیے کہ وہ صحابہ کی توہین کیا کرتا تھا۔ اور آج بھی میں لالیہ میں کہتا ہوں، جس شخص کے ماں یہ دعویٰ ہو کہ صدیق مومن نہیں ہے، وہ مجھ سے بات طے کر لی۔ میں کسی چوک پہ آ کے کہتا ہوں صدیق مومن ہے، وہ کہے صدیق مومن نہیں ہے، پھر رب سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹ ہے اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اگر 1 منٹ میں 2 منٹوں میں جتنا وقت طے کرو، اگر تم ہلاک نہ ہوئے میں تمہارے مذہب کو قبول کر لوں گا۔ مجھے اتنا ایمان ہے صدیق کے ایمان پر، جس طرح مجھے ایمان ہے قرآن پر کہ یہ لا ریب فی ہے، اسی طرح صدیق کا ایمان لا ریب فی ہے۔ وہ شخص قرآن پہ نہیں یقین رکھتا جو صدیق کے ایمان پہ یقین نہیں رکھتا۔ اگر کچھ سال طے کر لے کہ سال کے اندر اندر جھوٹا مر جائے گا، میں پھر بھی تیار۔ 10 سال کوئی طے کر لے میں تب بھی تیار۔ اگر کوئی کہے نا 1000 سال، میں 1000 سال بھی طے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میری زندگی اللہ نے لکھی ہے نا، میں نے کل مرنا ہے، اگر یہ اللہ کا لکھا ہوا ہو، صدیق کے ایمان پر مبالغہ ہو جائے، مجھے 1000 سال بھی موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ صدیق کے ایمان میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثی رحمۃ اللہ علیہ مرزے کے ساتھ مبالغہ کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ دعوت کو قبول کرنے تو بعد مولانا ثناء اللہ مرثی رحمۃ بیمار ہو گئے، بیمار ہو کے اسپتال داخل ہوئے۔ پتہ چلا ڈاکٹر مرزائی ہے اور وہ جانتا ہے مولانا ثناء اللہ مرثی۔ کہنے لگے مولانا صاحب ڈاکٹر ہے مرزائی سنا ہے، تو یہاں اگر علاج کرواتے ہیں تو اس نے سنا ہوا ہے آپ کا مبالغہ، وہ کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دے گا، آپ فوت ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور مرزائی جو ہے وہ بغلے بجائیں گے کہ دیکھو جھوٹے تھے تو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا جہاں تک علاج کا تعلق ہے، مرزائی ہونے کے ناطے میرا دل نہیں کرتا کہ میں اسے علاج کرواؤں، لیکن اب میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اگر مجھے وہ ٹیکہ بھی زہر کا لگا دے تو میں مر نہیں سکتا، اس لیے کہ محمد کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ مجھے موت نہیں آئے گی اس ٹیکے کے ساتھ۔ آج تم بھی دل کا تھوڑا سا مسئلہ بڑھے تو پہنچتے ہو جا کے ربوہ میں علاج کرواتے ہوئے، مر جاؤ اس سے بہتر ہے، مرزائیوں کو ہاتھ دکھانے سے بہتر ہے تم مر جاؤ۔ صدیقوں کے پاس علاج کرواتے ہو، گستاخان پیغمبر کے پاس علاج کرواتے ہو، جو کہتے ہیں جس نے محمد کو دیکھنا ہو پہلے سے بڑھ کر شان میں تو وہ دیکھے احمد رضا احمد قادیانی کو قادیان میں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 100 بندے میرے حرم کا جیب میں رہتے ہیں، یہ کافر تھا مرزا قادیانی جو کہتا تھا میں خواب میں سیدہ فاطمہ کی گود مبارک میں سر رکھ کے سویا، یہ اتنا پلید تھا انسان۔ تم ان سے جا کے علاج کرواتے ہو، مر جانا بہتر ہے، مرزائیوں سے علاج کروانا حرام ہے۔ مرزائی یہاں مرا پڑا، اس کی میت کو اٹھانا حرام ہے، ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہو تو ہسپتال پہنچانا حرام ہے، اس کے منہ میں پانی ڈالنا حرام ہے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے مدد کرنا حرام ہے، بیمار ہو جائے بیمار پرسی حرام ہے، مر جائے جنازہ حرام ہے، اس سے لین دین کھانا پینا، اس کی دکان سے لینا، اس کو اپنی دکان سے سودا دینا حرام ہے۔ میں اسے ختم نبوت کا پروانہ سنتا ہوں جو اپنی دکان پہ لکھے کہ یہاں مرزائی سودا دے بھی نہیں سکتا، یہاں آ بھی نہیں سکتا، خرید بھی نہیں سکتا۔ یہ توہین کا معاملہ کوئی عام مسئلہ ہے؟ اپنے دل کو دماغ کو ایمان کے لیے اسلام کے لیے ماں کے لیے غیرت مند ہو، جو تمہاری ماں کو گالیاں دے ساری زندگی اس کو بلاتے نہیں ہو، جو تمہارے باپ کو گالیاں دے اس سے ناراض ہوتے ہو، جو روحانی باپ صدیق کو برا کہے، جو میری ماں بھی عائشہ کو برا کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا ہے نا، 2 بندے آپس میں لڑ پڑے الجھ پڑے، اس نے کہا ام المومنین امی عائشہ، دوسرا کہنے لگا میں نہیں مانتا ماں، میں عائشہ کو ماں نہیں سمجھتا۔
وہ دوڑا آیا، سیدہ امی عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹا، کہتا ہے اماں جی فلاں بندے سے میرا جھگڑا ہوا، وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں کہتا۔ امی عائشہ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ فرمایا اماں جی میں اتنا دور سے بھاگ گیا ہوں بتانے، اور آپ کہہ رہی ہیں اس نے سچ کہا ہے۔ فرمایا اس نے سچ کہا ہے، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں، میں مومنوں کی ماں۔ بکواس کرتے ہو سیدہ کائنات کے خلاف، تم سچ کہتے ہو۔ ماں کو وہی برا کہتا ہے جو حرامی و نسل ہو۔ اور سن لو، جس نے رسول اللہ کی گستاخی و توہین کی ہے وہ اپنی ماں سے پوچھ لے، اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، سورۃ القلم میں اصول ہے، وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ جو حلال زادہ ہوتا ہے اگر ایمان نہ بھی لائے تو انسانیت کا تقاضا تو خیال رکھتا ہے۔ وہ تو ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، یہ لوگ اتنی سخت گل تسی برداشت ہی نہ کر سکو، آج تے پچا لو پھر نہ بلایا جائے۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جو صحابہ کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، اللہ اس کے چہرے کے نور کو ختم کرتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی توہین کرے اللہ کے نزدیک وہ شخص بدترین انسان ہے، اور اس کی صرف ایک سزا ہے کہ سر تن سے دو باری کہنا تو سا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، حرمت رسول پر غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں گستاخ رسول کی ایک سزا۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ اینویں کہنے رہنا ہے انشاءاللہ، 12 بجے تک کہنے رہو گے؟ یہ تو 12 نو ٹائم تو تھوڑا جا رہ گیا۔ چلو، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ ہے کافر ہے جدا نام خالد ہے، وہ مکہ مکرمہ تو باہر عرفات دے میدان تو باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہے، اتنے انہیں بڑے بڑے لوگ اکٹھے کیتے ہوئے ہیں اور وہ ایک پروگرام بنا رہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اچانک جا کے حملہ کر دینا ہے اور شہید کر دینا ہے۔ کون ہے جڑا انہوں میرے تو پہنچن تو پہلے اپنے انجام تک پہنچائے؟ سیدنا عبداللہ بن انیس کھڑے ہو گئے، محبوب جی میں حاضر، میں حاضر یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ اگر تو انہوں کا بھی بفراد صدر نو شروع ہو جاؤ تو حاضر ہو نا انشاءاللہ۔ کی خیال ہے؟ کی خیال ہے؟ کون ہے جڑا اس گستاخ نو مارا ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن انیس کھڑے ہوئے، محبوب جی میں حاضر۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نو چل پڑے، تلوار لئیے مدینہ پاک تو چلے نے، مکہ پاک اندر پہنچے نے، عرفات دے میدان تو باہر جتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی مقام پر جا رہے نے ویکھیا تے قریب ہی او خالد تے او دے ساتھی موجود سن۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں خیال کیتا نماز عصر دا وقت ہو گیا ہے، جے میں نماز عصر پڑھن لگنا وا تے انہاں پتہ چل جائے گا کہ بندہ آن والا مسلمان ہے، یہ نماز نہیں پڑھدا تے رہ جاندی ہے، پھر بھی تو معاملہ ہوئی ہے، پھر بھی تو معاملہ خطرناک ہے نا، عصر کی نماز رہ جائے۔ یہ نماز وہ ہے جو ہر نبی کی امت پہ ضروری تھی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کا خیال رکھا کرو، خاص کر نمازیں تو ساری ہی فرض ہے، نماز عصر سے وہ محبت اگر رہ جائے تو نبی پاک نے فرمایا اتنا غم تو ہو کہ سارا مال مر گیا، ساری اولاد مر گئی، اتنا محسوس ہوئے دکھ تکلیف۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تشریف لے آؤ جناب، اہلا و سہلا و مرحبا، انشاءاللہ 12 بجے شروع ہوئے گی تقریر۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، فرماتے نے میں اجتہاد کیتا کیوں نہ چل دے نماز پڑھ لواں، چلتے بھی رہے نماز بھی پڑھتے رہے، قریب آئے جو ہی آواز دیتی ہے خالد نے، اس گستاخ نے، کون ہو؟ فرمایا میں، اپنا نام بتلایا، کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے سنا ہے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا کوئی منصوبہ پروگرام بنا کے یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کے گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اجازت رسول اللہ سے لی تھی، اگر کوئی مجھے اس کو اعتماد میں لینے کے لیے بات کرنی پڑے تو اجازت ہے۔ آج سارے کہہ رہے ہیں فرانس کا جو صدر ہے نا وہ معافی مانگ لے، معافی مانگ لے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ احتجاج جاری رہے۔ معافی مانگنے کا معافی دینے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ ایک بندہ توہین کر کے کہے مجھے معاف کر دو، معاف نہیں کرنا وہ واجب القتل ہے۔ قیامت والے دن اس کا رب جانے، اور یہ حق رسول اللہ ہے، رسول اللہ جانے قیامت والے دن معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جو گستاخی کرے گا وہ 1000 بار معافی مانگے، کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ حق مصطفیٰ کا ہے، کسی کو اپنے کے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے، گستاخی کرے اور پھر کہ جی مجھے معاف کر دو، جی معاف کرے، معافی مانگ لو معاف کر۔ تم کون ہو معاف کرنے والے؟ یہ حق رسول کا ہے، معاف کرے نہ کرے یہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ تمہارے پاس صرف حکم ہو ایک ہی اختیار ہے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، بس یہی ہے تمہارے پاس اختیار، بس معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ گستاخی عمران خان کی کرے معافی میں دوں، یہ نہیں ہو سکتا، اور گستاخی مصطفیٰ کی کرے اور معافی تو دے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حق رسول رحمت کا ہے جس کو اپنے تم ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، کوئی معافی نہیں ہے، ایک ہی سزا۔ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، وَتُعَذِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گستاخ خالد نو اعتماد نر لے کے اچانک حملہ کیتے، ادھے 2 ٹکڑے کر کے گردن اتار کے مدینے وال دوڑ پڑے۔ مدینہ پاک صبر کردے کردے مدینہ پاک پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے دوروں میں کیا فرمایا، میرے صحابہ ذرا ویکھو خواب میرا عبداللہ بن انیس آ رہے ہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ وہی آ رہے ہیں۔ فرما قدم انج لگ دینے جویں کمیاب آ رہے ہیں۔ مار آیا یا رسول اللہ، تمہارے گستاخ کو جہنم واصل کر آیا، تمہارے گستاخ کو۔ آپ نے فرمایا عبداللہ انعام دوں آپ کو، کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ، کوئی انعام؟ جو فرانس کے صدر کو اپنے انجام تک پہنچا ہے، کوئی انعام تو ہونا چاہیے اس کے لیے، دیو گے کوئی شے؟ کیا؟ جو مارا ہے رب سے وعدہ کرتا ہوں جو میرے پاس ہے سب کچھ اس کا، جو اس کو مارے، جس نے میرے محبوب کی توہین کی اور کہتا ہے خاکے بناؤ اور میں تمہارے ساتھ۔ تم نے مسلمانوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تم موت سے کافرو بھاگتے ہو، موت ہم سے بھاگتی ہے۔ تمہیں زندگی محبوب ہے، ہمیں موت عزیز ہے۔ تم موت سے ڈرتے ہو، ہمیں موت سے کیوں ڈراتے ہو؟ تمہاری موت کے بعد جہنم ہے، ہماری موت کے بعد صدیق، عمر، عثمان و علی سے ملاقات ہے۔ تمہاری موت ذلت ہے، ہماری موت تحفہ ہے۔ تمہاری موت رسوائی ہے، ہماری موت شہادت ہے۔ تم نے مر کے عذاب پانا ہے اور ہم نے مر کے یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہمارے لیے موت، ان کو ڈراتے ہو جن کا قائد کہتا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی۔ ان کو ڈراتے ہو جن کے یزدانی شہید نے اپنی شہادت سے چند منٹس پہلے پڑھا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہمیں تو زندگی چاہیے ہی نہیں، ہمیں وہ زندگی چاہیے جس میں صحابہ سے محبت عقیدت ہو، اور انشاءاللہ ہماری موت بھی یہ پکارے گی، اور انشاءاللہ میں پورے وثوق سے ایمان سے باوضو آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ جب میری موت بھی آئے گی تو میری موت کے وقت بھی اللہ کوئی ایسی ضرور رحمت کرے گا کہ انشاءاللہ ہماری زبانوں پہ یہی الفاظ ہوں گے کہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے، جینا بھی اہل حدیث کا ہے، مرنا بھی اہل حدیث کا ہے، ہم توحید پر جی رہے ہیں اور مصطفیٰ کی سنت پہ جی رہے ہیں اور صحابہ کی عقیدت میں جی رہے ہیں۔ مطمئن ہے ہمارے ضمیر، اور ہمیں جو کہہ سکتے ہیں اے اللہ تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک بھی نہیں کیا، اور ہم ہی ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کی شان میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا، کسی ولی کو، کسی پیر و بزرگ کو رب کی عبادت میں شریک نہیں کیا، اور مصطفیٰ کی رسالت میں کسی امام کو اتباع میں شریک نہیں کیا۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہمارا عقیدہ آج بھی رب العالمین، اللہ کی قسم ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات انشاءاللہ اس حالت میں کریں گے کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بڑے دہشت گرد نو، کافر نو، گستاخ نو مارا ہے، میں کچھ انعام دینا چاہنا ہوں۔ یا رسول اللہ فرمائیے کیا انعام؟ فرمایا عبداللہ اے میری لاٹھی قبول کر لے، یہ میری لاٹھی ہے، یہ آج کے بعد تیری ہوگی۔ لاٹھی، لکڑی کی لاٹھی، یہ تیری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام لاٹھی مبارک دی مسند احمد کی حدیث پڑھ رہا ہو، لاٹھی لے لی اور نبی علیہ السلام گھر کو تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا تنوں کی ملے ہے؟ کہنے لگے لاٹھی، تے لاٹھی تو کی کرنا، انعام تو ہوتا ہے کوئی سونا کوئی چاندی۔ اللہ کی قسم ہم سارا کچھ کرائیں، محبوب کے نالین ہی مل جائیں، ہوں محبوب کے، یہ پاکستانی نہ ہو، یہ جو نالین بنا کے جھنڈوں پہ پھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ نقش ہے حضور کے نالین پاک کا۔ میں نے کہا یہ فوٹو لیا ہے تم نے؟ کہتے ہاں لیا۔ میں نے کہا وہ اصل کہاں پڑا ہے جہاں سے تم نے فوٹو لی ہے؟ تم اصل دکھا دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ کہتے ہیں اصل دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا فوٹو پھر کہاں سے آیا؟ جس کی اصل نہ ہو اس کی نقل نہیں ہوتی۔ تو ہم نے جھوٹ بولا ہے رسول اللہ پر کہ یہ حضور کے نالین ہیں۔ من قذف علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رسول رحمت فرماتے ہیں جو میری ذات کے بارے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو لاٹھی کیا کریں گا عبداللہ؟ یار یہ تو پوچھا ہی نہیں، لاٹھی کیا کروں گا؟
چا محبوب کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کٹڑا، محبوب تشریف لائے، فرمایا محبوب جی تسا میں لاٹھی دیتی ہے نام اس لاٹھی نو میں کی کراں گا؟ فرمایا عبداللہ لاٹھی نو سنبھال کے رکھی۔ یا رسول اللہ کس کام آئے گی؟ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میری ساری امت اپنے پیران دے بل چل دی آ رہی ہوئے گی، تیرے ہاتھ اندر لاٹھی ہوئے گی، میں دوروں کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، اس کی میری نشانی میں دور سے پہچانوں گا، لاٹھی والا عبداللہ آ رہا ہے، یہ میری حرمت کے لیے گیا تھا، میری عزت کے لیے گیا تھا، میری توقیر کے لیے گیا تھا، میرے گستاخ کو مٹانے گیا تھا، آج اس کے اور میرے درمیان یہ لاٹھی علامت ہے، لہذا اس کو آگے آنے دو، میں تجھے ساری دنیا کے سامنے اپنے قریب بلا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ ذرا مرو تو صحیح اس کی حرمت پر، نکلو تو صحیح، پھر انعام دیکھو، رحمت دیکھو، فضائل دیکھنا۔ سیدنا عبداللہ بن انیس واپس پلٹے، صحابہ کرام نو فرمان لگے بہت کچھ ہے یہ لاٹھی، ساری زندگی سنبھال کے رکھا اس لاٹھی کو، تلوار کے ساتھ باندھ کے رکھا لاٹھی کو، رات کو سوتے چرپائی پہ رکھ کے سوتے اس لاٹھی کو، جب فوت ہونے لگے فرمایا قبر میں رکھ دینا، یہ لاٹھی میرے مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ وَتُعَسِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آخری بات توجہ فرمانا، ابو داؤد اندر حدیث پاک نبی نا صحابی ہے، نبی علیہ السلام دا اے دے گھر اندر اس دی لونڈی ہے، ولد ہے جدے بجے پیٹ چوئے دے دو ہیریاں جیسے بچے نے، یہ پیغمبر کی توہین کرتی ہے گال لونڈی۔ نبی نا کہتا ہے صحابی کہ میرے محبوب کو برا نہ کہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، آنکھوں سے معذور ہوں لیکن ایمان کا پورا نور ہے، خبردار میرے محبوب کو کچھ نہ کہا کر۔ باز نہ آئی، عورت تھی صد پہ آ گئی، باز نہ آئی، اس نبینا صحابی نے والا پکڑے ہے اور اپنی بیوی دے پیٹ اندر بچہ بھی ہے، اس کے اوپر والا لے کے بیٹھ گیا، دبایا اور بیوی کے پیٹ کو چاک کر دیا، وہ بچہ بھی فوت، وہ عورت بھی فوت ہو گئی۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، جب مارے ہے تو نبی علیہ السلام کول کیس پہنچے ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ دسو کس عورت نو کنے قتل کیتا ہے؟ یہ اندھا قتل ہے کہ یعنی پتہ ہی نہیں قتل کرنے والا کون ہے، لہذا بتلاؤ۔ ایک عورت مدینے میں قتل ہوئی، پیغمبر تڑپے، صحابہ تڑپے، تلاش جاری ہے، یہاں تو روزانہ سینکڑوں قتل ہوتے ہیں اور علماء شہید ہو رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کروا رہا ہے، تم کرکٹ کھیل رہے ہو، تم کیوں نہیں علماء کا تحفظ کرتے؟ پتہ ہے یہ درخت کتنے سالوں بعد پیدا ہوتا ہے اور ثمرآور ہوتا ہے، تم نے قیمتی جانوں کو جناب اس ملک میں جناب ذبح کروائے جا رہے ہو، علماء پے در پے دنیا سے جا رہے اور شہید کیے جا رہے، اور اس آڑ میں کہ یہ صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں، مقام بیان کر رہے ہیں، اگر صحابہ کی شان بیان کرنے سے موت آتی ہے تو آنے دو، ہم انشاءاللہ اس مشن سے بعد نہیں آ سکتے، یہ مشن جاری ہے ہمارا، اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جناب یہ روح موجود ہے ہم یہ اپنا فرض پورا کرتے رہیں گے، اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہیں گے، اور گستاخ صحابہ کو نت ڈال کے رہیں گے، اور گستاخی اصحاب رسول کی بند کروا کے رہیں گے، اور ان کی حرمت کا قانون بنوا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ کون ہے اس عورت کا قاتل؟ پورے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، خاموش ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اے صحابہ میں اس حق کا واسطہ ڈالتا ہوں جو اللہ نے حق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اللہ نے تم پہ رکھے ہے، اگر کسی کے علم میں ہے تو اس عورت کا قاتل تو مجھے بتایا جائے۔ یہ نبینا صاحب بھی محفل دے آخر تے بیٹھے اٹھے ہے، کب کبھی تاری ہے اگے چلدا رہے، عرض کردا ہے محبوب جی میری بیوی دا قتل باہروں تلاش نہ کرو، اس لونڈی نوں تے میں آپ قتل کیتا ہے۔ کیوں قتل کیتا ہے؟ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ محبوب جی تہاڈی توہین کر دی سی، میرے کو برداشت نہیں ہویا جا سکیا۔ یہ بندہ گناہگار ضرور ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر دی عزت مقام شان دے خلاف کوئی جملہ گناہگار بندہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو خود قتل کیا ہے۔ پیغمبر خاموش۔ یہ پہلا کیس ہے، پتہ نہیں اس بارے میں آسمان سے کیا فیصلہ آتا ہے، انتظار ہو رہا ہے۔ حضور خاموش ہے کہ کیا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے جس نے اپنی لونڈی کو قتل کیا۔ سوچ جاری ہے۔ جبریل آئے، جبریل پیغام لائے، اے محبوب جی اعلان کر دو گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، ان دمہا حضر۔ محبوب جی اس کا عورت کا خون رائے گاں ہے، یہ گستاخ تھی تمہاری، اس صحابی نے اس نبی نے قتل کر کے کیا ہے، ٹھیک، لہٰذا اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کا قصاص نہیں ہے، کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، کوئی اس کی دیت نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ تھک گئے ہو؟ پھر دو ہاتھ طرح چک کے محبت عقیدت پیار نہ ڈوب کے معبود محبت اظہار کیجئے، رب راضی ہو جائے، ہماری نجات کا یہ ذریعہ بن جائے۔ کانفرنس و پروگرام پھر حضرت علامہ صاحب کا خطاب شروع کرواتے ہیں۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا۔ سوال ہے کہ لونڈی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ آخر پہ لونڈی کی حدیث پڑھی ہے نا، لونڈی اس کو کہا جاتا ہے جو کفار سے جنگ کرے، لڑے، وہاں ان کی عورتیں جو قید میں آ جائے تمہارے پاس، مجاہدین کے پاس وہ تقسیم کر دی جاتی ہے، انہیں لونڈی کہا جاتا ہے، اور اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، بحیثیت لونڈی اس کو اپنے گھر میں رکھا جا سکتا ہے، اور قرآن پاک اس کو اپنی بیوی بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ وَأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو مگر اپنی بیویوں پر اور اپنی لونڈیوں پر۔ لہٰذا یہ جو ہم خرید کے لاتے ہیں عورتیں یا گھر میں کام کاج کرتی ہیں، ان کو لونڈیاں نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا اس غلط فہمی میں کوئی شخص جو ہے وہ نہ پڑے کہ یہ جو گھر کی نوکرانی ہوتی ہیں یا ہم کوئی بچی کو ہی باہر سے کوئی خرید کے لے آئے کسی بندے غریب سے تو ہم کہیں کہ یہ انسان کی کہ بیچنا یہ حرام ہے، انسان کا بیچنا ہی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ لونڈیاں نہیں ہوتی، لونڈیاں کفار سے لڑیں، پھر ان کی جو عورتیں غلام بنے، لونڈیاں بنے، آپ کی ملکیت میں آ جائے، انہیں لونڈیاں کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ان کو آزاد کر کے عورت کی حیثیت سے آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور بھی کہیں اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے۔ شرعی احکام و مسائل کتب حدیث میں موجود ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔